اٹھنا چاہیے اور کہاں نہیں اٹھنا چاہیے. یہ آپ کی روحانی ضرورت ہے اور اس کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، کتابیں بھیجی. آپ کی جسمانی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعام و اکرام کی بارش کر دی اس دنیا کے اندر، طرح طرح کے میوے اور پھل عطا کیے. آج یہ علماء کرام نیابت رسول کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہی چیزیں لا کے رکھتے ہیں جس سے آپ کی روح کو تسکین ملے، آپ کی روح صحیح جگہ پر پہنچے، آپ کا ہاتھ صحیح جگہ اٹھے، یہ پیشانی آپ کی صحیح جگہ جھکے. ہم آپ کے پڑوس نیپال کے رہنے والے ہیں. نیپال ایک چھوٹا سا غریب دیش ہے جو دو بڑی طاقتوں کے بیچ میں ہے، ایک طرف چائنا ہے اور ایک طرف انڈیا. ہم اس لحاظ سے خوش قسمت بھی ہیں کہ ہماری جسمانی ضرورتوں کو انڈیا نے پورا کیا، سوئی سے لے کر کار تک انڈیا نے مہیا کیا. ہم اس کے لیے انڈیا کے شکر گزار بھی رہے، بلکہ اس سے زیادہ شکر گزار تو ہم اس موقع پر ہوئے جب الیکٹرانک چیزیں جاپان کی بہت مہنگی ہوا کرتی تھیں. انڈیا نے اس کا ڈپلیکیٹ بنا بنا کے بہت سستا سپلائی کر دیا ہم لوگوں. جس زمانے میں ریڈیو 1000 روپے کا تھا، دلی سے ہمارے یہاں 100-200 روپے مہیا ہوتا تھا، اپنا شوق پورا کر لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے بہت سارے آئٹم یہاں تیار ہوئے اور سستے داموں ہمیں دے دیا گیا، ہمارا شوق پورا ہو گیا، ہم بھی خوش ہو گئے. اس لحاظ سے ہم خوش قسمت رہے. بدقسمت ہم اس وقت ہوئے جب یہاں مذہب کی بھی نقالی شروع ہو گئی اور صحیح اسلام نہ پہنچا کر کے ہمارے دیش میں میڈ ان انڈیا مذہب پہنچنا شروع کیا. مذاہب بھی یہاں تیار ہوئے الگ الگ شہروں میں، الگ الگ جگہوں پر، اور اس کے اوپر بھی میڈ ان انڈیا کا مہر لگا کے وہ بھی ہمارے دیش میں سپلائی کر دیا گیا. اب یہاں آ کر کے ہم بدقسمت ہو گئے. یہ زندگی کا ایک طویل عرصہ ہم نے اسی کے زیر اثر گزارا. ہم جس طرح اس دیش سے جسمانی ضرورتیں پوری کرتے رہے سامان لے لے کر کے، اپنی روحانی ضرورتوں کو بھی ہم نے اسی دیش سے ایکسپورٹ کیا. ہم نے اس اسلام کو نہیں دیکھا جو قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا، بلکہ ہم نے اس اسلام کو دیکھا جو اسلام ہم کو پڑوس سے ملا تھا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، میری تعلیم اشرفیہ مبارک پور میں ہوئی اور فراغت مظہر اسلام بریلی شریف سے ہوئی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم لوگ اس وقت اپنے دین میں بڑے متشدد تھے. آج بھی جو بھائی ہمارے ہیں بڑے سخت ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. ہم جو کچھ کرتے تھے بڑے خلوص سے کرتے تھے. ہم جس کو دین سمجھتے تھے اس کو بجا لانے میں کوئی ہچک نہیں محسوس کرتے تھے. ہم نے اسی کو اسلام سمجھا اور اسلام سمجھ کر ہم اسے خوب کرتے رہے. یقین جانیے، اگر آپ کا ربط و ضبط اٹھنا بیٹھنا ان کے بیچ میں ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ جتنے وہ لوگ بدعت میں سخت ہیں اتنا آپ سنت میں سخت نہیں. جس قدر وہ لوگ اپنے شرک میں مخلص ہیں آپ اپنے توحید میں مخلص نہیں. ہم نے تعلیم حاصل کی. آپ کے سامنے جو آج مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ قرآن و سنت کی دعوت ہے. مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، باتیں جو آئیں گی آتی رہیں گی. قرآن و سنت کی طرف آپ کو بلانا ہے. ہم نہ کسی شہر کی طرف بلائیں گے آپ کو، نہ کسی شخص
نہ کسی فرد کی اتباع و اطاعت کی دعوت دیں. ہماری جو دعوت ہے وہ قرآن و سنت کی دعوت ہے. اور نہ میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص مجروح ہو یا کسی کے دل پہ کوئی ٹھیس پہنچے. ہم بڑے خلوص سے اپنی بات کہیں گے. میں تو خود مریض رہا ہوں. اللہ نے آج شفا دی, توحید اور سنت کی دولت سے نوازا. ہم اللہ کا شکر گزار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دولت آپ تک پہنچے, کیونکہ جس دین کو آپ مان رہے ہیں, جس دین کو آپ مان کر آگے بڑھے ہیں, اس دین کی اساس ہی توحید ہے, اس کی بنیاد ہی توحید ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جنات اور انسان کی جو تخلیق ہوئی وہ صرف اس لیے ہوئی کہ اللہ کی عبادت کی جائے. ایک موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے تمام امتوں میں ایک رسول کو بھیجا, اور بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ سارے لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچ جائیں. محسوس کر رہے ہیں آپ, اسلام کی اساس اور بنیاد توحید ہے, اور اسی چیز کا فقدان ہماری زندگی میں تھا. یہی چیز نہیں تھی ہمارے پاس, بلکہ اس کے مقابلے میں ہم لوگوں نے ایک حدیث کر رکھی تھی جو اپنی ہر تقریر میں پہلے شروع کرتے تھے کہ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. اے رسول, اگر آپ نہ ہوتے, آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا, تو ہم یہ زمین و آسمان ہی نہیں بناتے. یہ گڑھی ہوئی حدیث تھی جو ہمارے بزرگوں سے ہم سنتے چلے آ رہے تھے. ہم نے تلاش کیا, نہ بخاری میں پائی, نہ مسلم میں, نہ ترمذی میں, نہ ابو داؤد میں, صحیح ستہ میں کہیں نہیں پائی. سوال یہ ہے کہ اگر قرآن و سنت ہی ہدایت ہے, اور یقیناً ہدایت ہے, تو پھر لوگ دین سے دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ہدایت سے دور کیوں ہیں؟ یا ہم کیوں تھے؟ اپنی لمبی زندگی جو ہم نے گزاری وہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے لیے تھوڑا سا ماضی میں جھانکنا پڑے گا, کیونکہ ہدایت و ضلالت کا جو سلسلہ ہے وہ آج ہی نہیں ہوا, یہ پچھلی قوموں میں بھی ہوا. آج ہی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ حق سے دور ہو گئے, بلکہ پچھلی قوموں میں بھی ایسا ہوا. حضرت نوح کے دور میں بھی ہوا, حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی ہوا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں بھی ہوا. ہمیشہ لوگ دو گروپ میں بٹے رہے, کچھ ہدایت والے تھے, کچھ ضلالت والے تھے. یہ ایسا ہوا کیوں؟ ہمیں ذرا اس کے اسباب پہ غور کرنا پڑے گا. اور آئیے آپ کو زیادہ ذہن کو تکلیف پہنچائیں گے, قرآن سے دیکھیں کہ قرآن نے اس سلسلے میں کیا پیش کیا ہے. ایک آیت ہے قرآن کی مشہور و معروف جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اس فلسفے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ پچھلی قوم جو گمراہ ہوئی